الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. ماہ شوال المکرم کا دوسرا جمعہ ہے اور اس مہینے میں غزوہ احد ہوا. مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی. اسی مہینے کی
8 تاریخ کو مدینہ منورہ کا قبرستان، اس میں جو گنبد بنے ہوئے تھے اہل بیت اور صحابہ کے مزارات پر، وہ گرائے گئے تھے۔ 10 شوال تاریخ ولادت ہے، پیدائش کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 14 شوال تاریخ ولادت ہے امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر متعدد اہل اللہ کی یاد وابستہ اللہ تعالی ان بزرگوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ 27 رمضان المبارک کو صہیونیوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، نمازیوں پر گولیاں چلائی تھیں۔ 11 روز جنگ جاری رہی۔ آج صبح اطلاعات کے مطابق جنگ بندی ہوئی۔ 232 فلسطینی قتل کر دیے گئے، جن میں 65 بچے اور 17-18 بوڑھے افراد۔ کتنی بلڈنگیں گرا دی گئیں۔ بہی معنی کا مطلب جانوروں کی طرح وحشیانہ کارروائی کی۔ دنیا بھر میں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی، مگر جو ظالم ہیں انہوں نے اس دباؤ کی پرواہ نہیں کی۔ جب ان پر حملے شروع ہوئے تو انہوں نے صرف 11 بتائے گئے اسرائیلی جو وہاں کے رہنے والے، وہ مارے گئے۔ اپنا نقصان ہوا تو انہوں نے جنگ بندی منظور کر دی۔ اس حوالے سے بعد میں کچھ گفتگو کروں گا۔ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کہاں گم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت ایمانی اور حق کے لیے جرأت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سن رہے ہیں، ان کی پیدائش کا واقعہ سنا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کا بیان قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ لوگوں نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں بیان ہوا۔ جو لوگ ذکر میلاد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ قرآن کو توجہ سے پڑھیں تو قرآن میں سارے بیان موجود ہیں۔ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا ایک بچہ ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ اس نے بچوں کا قتل عام شروع کرا دیا۔ 70,000 سے زیادہ بچے قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دنیا میں لانا تھا، وہ آئے، اور جس نے قتل کرنا تھا اللہ نے اسی سے حفاظت کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
پرورش پاتے رہے. جب وہ جوان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری جسمانی طور پر جب جوانی کو پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی اور سبتی، یہ میں آپ کو بتا چکا، قبطی فرعونی، سبتی جو بنی اسرائیل کے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. سبتی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد چاہی کہ یہ مجھے مار رہا ہے، مجھے اس سے بچائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو روکا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ گھونسا اس کو مارا، اس کی موت ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن وہ آپ کے مکے کی تاب نہیں لایا اور مر گیا. جس شخص کی وجہ سے گھونسا مارا تھا وہ اگلے دن پھر کسی سے لڑ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر اس نے مدد کے لیے بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو روز ہی کسی سے لڑتا رہتا ہے، تیری روز ہی کسی سے جنگ ہوتی ہے. آپ نے دونوں کو الگ کرنا چاہا جو گتھم گتھا ہوئے تھے. تو اسرائیلی نے یہ خیال کیا کہ شاید آج یہ مجھے ماریں گے. اس کے منہ سے نکلا کہ جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو تم آج مجھے مارنا چاہتے ہو. یہ بات اس کے سوا کسی کو نہیں پتا تھی. جب یہ بات اس نے بولی تو یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی اور فرعونی پولیس کو حکم دیا گیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لائیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے. اتنے میں فرعون کا ایک درباری جو دل سے موسیٰ علیہ السلام کو پسند کرتا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ فرعون کے دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ یہاں سے چلے جائیے. میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں. میں نے کہا تھا کہ پہلے واقعہ پورا ہو جائے پھر اس کی تفصیل میں جاؤں گا. یہ تفسیر میں اس شخص کا نام بھی لکھا ہے، خربیل. یہ دل سے موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اس نے آ کر یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان ستم گاروں سے بچا لے. میں نے پہلے بتا دیا آپ نے صرف لڑائی ختم کرنے کے لیے مکہ مارا تھا، مگر وہ شخص برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ قتل کا نہیں. میں قتل عمد اور قتل خطا یہ دونوں باتیں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سلطنت سے، اس کے علاقے سے نکلے. یہاں سے جو مسئلے معلوم ہوئے وہ یہ کہ کسی خطرناک جگہ سے جان بچا کر نکلنا یہ کوئی غلط بات نہیں.
اسباب اختیار کرنا، تدبیر اختیار کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں، اللہ پر بھروسے کے خلاف نہیں۔ تیسرا یہ کہ کسی موذی کہتے ہیں تکلیف دینے والے کو، ایذا دینے والے کو، کہ کسی موذی کی ایذا کا خوف بھی، یہ بھی اگر کسی کو ہو تو یہ کوئی بزدلی نہیں ہے، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے آدمی کو جو بھی کچھ ہو سکے کرنا چاہیے، کیونکہ جان بچانا یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم گناہ کا تصور بھی کرتے نہیں۔ یہ آپ نے بات سن لی۔ ایک ہوتا ہے اطاعت والا خوف، یہ تھا موذی کی ایذا کا خوف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر، وہ جو شہر تھا، اس سے نکل کر آپ چلے کس طرف؟ مدین کی طرف۔ کہاں؟ اونچی کہیے گا، مدین۔ یہ علاقے کا نام ہے مدین۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جب تشریف لے گئے تھے تو راستے میں آپ مدین بھی اترے تھے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، وہ نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو یہ حرکت ہوئی تھی گھونسا مارنے کی، اور وہ قبطی مارا گیا تھا، تو اس قبطی کا مارا جانا، چونکہ وہ ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، ویسے بھی درست تھا۔ اگر آپ نے قصداً اس کو قتل کیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کہیں جاتے نہیں، بلکہ خود کو بدلے میں قصاص کے لیے پیش کر دیتے، مگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء کرام نبوت کے اعلان سے پہلے بھی گناہ کرتے نہیں۔ وہ نبوت کا اعلان بھلے دیر سے کریں مگر وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، یہ آپ کو یاد رہے۔ قاتل کا، جو قتل کرنے والا ہے، قصاص یعنی بدلے سے بھاگنا گناہ ہے، اور نبی گناہ کرتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت کوئی اور گواہ نہیں تھا، اور وہاں جو لوگ تھے ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ کیسے تھے۔ تو ارادہ قتل میں فرعونی لوگ اس ارادہ قتل میں ظالم تھے، اور موسیٰ علیہ السلام پر شرعاً قصاص واجب نہیں تھا۔ انسان کی زندگی میں مختلف مرحلے آتے ہیں، کبھی کبھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت بندے کو کسی ایسی طرف بھی لے جاتی ہے جہاں اس کا ارادہ تو نہیں ہوتا، مگر وہ اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جاتا ہے مجبوراً، لیکن وہاں جانا اس کے لیے بظاہر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دور ہوئے، بھاگے، آپ کی زبان میں کہتے ہیں بھاگے، مگر وہ اللہ کی طرف جا رہے تھے،
یہ سفر ان کا وہاں سے نکل کے مدین جانا، یہ ان کے لیے بہت کامیابی کا، بھلائی کا سبب ہوا۔ اور اسی سفر کے آگے آپ واقعات سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف اپنے توجہ کی، تشریف لے گئے اور عرض کی کہ قریب ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ، آسان رستہ، ستھرا رستہ بتائے گا اور میرے لیے اچھائی کرے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے 8 دن کا راستہ بتایا جاتا ہے مصر سے مدین کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آباد کیا تھا اور یہ علاقہ فرعون کی سلطنت میں شامل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا۔ درختوں کے پتے آپ کھا لیتے تھے، گھاس کھا لیتے تھے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بستی کب آئے گی۔ ظاہری طور پر منہ تو کہا جائے، اب میرا جملہ اگر پسند آئے تو دھیان سے سنیے گا، منہ مدین کی طرف دیکھنے میں نظر آ رہا تھا، مگر منہ مدین کی طرف نہیں تھا بلکہ کائنات بنانے والے رب کی طرف تھا، خالق مدین کی طرف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے بستی سے باہر۔ آج بھی جو لوگ دیہاتوں میں سفر کیے ہوئے ہیں، جاتے آتے ہیں، پرانے کچے علاقوں میں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے کنارے پر کنواں ہوتا پانی کا، جس سے لوگ پانی بھرنے آیا کرتے تھے۔ آپ کی طرح پائپ لائن وغیرہ نہیں تھی، چمڑے کے تھیلے یا برتن وغیرہ میں پانی بھرنے آیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ پانی لے کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، خود بھی پانی لے رہے ہیں، جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان کے ان سے ایک طرف 2 عورتیں تھیں، وہ اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ وہ چرواہے مرد تھے، وہ اپنا زور دکھا کے پانی لے رہے تھے، اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے، عورتوں کو رستہ نہیں دے رہے تھے، ان کو آگے آنے نہیں دے رہے تھے، تو وہ اپنے جانوروں کو روک کر، جانور چیز دیکھ کے آگے لپکتا ہے کھانے پینے کی، مگر وہ روک کے ایک طرف کھڑی تھیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے کہا تم دونوں کا کیا حال ہے، کیسے کھڑی ہو؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ انہوں نے کہا جب تک یہ سارے چرواہے پانی پلا کر چلے نہیں جائیں گے اس وقت تک ہمیں پانی نہیں ملتا، ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے باپ زیادہ عمر والے، جس کو آپ اپنی زبان میں بوڑھا کہتے ہیں، بزرگ ہیں، اس لیے ہم آتی ہیں
وہ یہاں آئیں پانی نکالیں، اب ان کی عمر ظاہری طور پر ایسی نہیں، تو ہمیں آنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتے۔ وزنی پتھر تھا، وہ پانی پلا کر کنویں پر رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی کنویں کو کھول نہ سکے یا اس میں کوئی چیز نہ ڈال سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرف سے آ رہے تھے اس طرف دیکھا، فاصلے پر یہ عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، انہوں نے پورا لباس پہنا ہوا تھا، ان کا بدن، اس کی ساخت، بناوٹ جس طرح آج ہوتا ہے کہ جی فٹنگ والے کپڑے، ایسے نہیں تھے، سادہ لباس تھا۔ وہ باپردہ تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر گھر میں کوئی مرد محنت والا نہ ہو، عورت اپنے آپ کو حفاظت میں رکھ کر نکلے تو ضرورت کے لیے عورت کا نکلنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن وہ مردوں سے مکس نہ ہو، جس طرح آج کل دفتروں میں یا دوسری جگہوں پر ہوتا ہے، یہ بات نہ ہو، بلکہ ان کے لیے الگ حصہ ہو، وہ بھیڑ میں داخل نہ ہو۔ یہ دو خواتین تھیں، یہ دونوں خواتین، دونوں عورتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ ان میں سے ایک کا نام صفورہ بتایا گیا ہے اور دوسرے کا نام لیا یا لیا بتایا گیا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جسمانی طور پر آپ طاقت رکھتے تھے، آگے بڑھ کر ان لوگوں سے کہا عورتیں کھڑی ہیں، ان کو تم کچھ نہیں کرنے دیتے۔ انہوں نے ان کی بات کی طرف دھیان نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر ہٹا کر ان کے لیے پانی کا انتظام کیا کہ تمہاری باری کا تمہیں انتظار کر رہی ہو، یہ جب جائیں گے تب تم کرو گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کی مدد کی اور ان کے لیے پانی کا راستہ بنا دیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا کہ عورت بوقت ضرورت کے وقت مناسب حد تک ضرورت کی بات غیر مرد سے، اجنبی مرد سے کر سکتی ہے، مگر وہ جس کو کہتے ہیں بلا تکلف ہو جانا یا فرینک ہو جانا، اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے، بقدر ضرورت۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، وہ برے ارادے سے معصوم اور محفوظ تھے، اور وہ بچیاں بھی نبی کی بیٹیاں تھیں، لڑکیاں، ان کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں گندگی ہوتی ہے، کس بات کا ہم کیا مطلب لیتے ہیں، کس طرف لے جاتے ہیں، یا اپنی سوچ یا اس کے مزاج کے مطابق کیسے کرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے تو ہم سمجھتے ہیں سب ایسے ہوں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر سائے کی طرف پھیر دیا اور عرض کی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے، میرے لیے جو آسان کر دے۔ تو جب آپ نے دعا کی یا اللہ میں کھانے کا محتاج ہوں تو مجھے
جو تو میرے لیے اتار دے کھانا میں وہ کھاؤں۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان دونوں خواتین میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی۔ یہاں پر اللہ تعالی ان کی ادا کو بھی بیان کر رہا ہے کہ عورت کے چلنے میں شرم ہونی چاہیے، دکھاوا۔ جی یہ کیٹ واک ہے، ریمپ پر اونچائی پہ نیچے لوگ تماشبین بیٹھے ہیں، لہک لہک کے مٹک مٹک کے چلنا یہ عورت کے لیے درست نہیں۔ باہر نکلے تو اس کی چال میں شرم و حیا ہونی چاہیے۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ یہ قرآن کریم میں کہیں کہیں سکتہ لکھا آتا ہے۔ اس سکتہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے سانس نہیں توڑنا لیکن تھوڑا سا رکنا ہے، بغیر سانس توڑے رکنا اور پھر آگے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ جب کہنے والوں نے کہا اور رکے اسی طرح یہاں بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی ادائیں بھی پیاری ہیں، تو ہم نے وہاں سکتہ کرنا ہے، سانس نہیں توڑنا۔ ان خواتین نے بتایا کہ ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو یہ کام کرے، باپ جو ہیں وہ عمر رسیدہ ہو گئے، اس لیے ہمیں خود یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوت بھی دیکھی انہوں نے کہ یہ اکیلا شخص اتنا بڑا پتھر جو رکھا جاتا ہے اس کو بھی سرکا دیا اور پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا جو پتے وغیرہ مل گئے، کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو ہمارے تو پیٹ باہر نکلے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پیٹ اکثر کمر سے لگے ہوتے ہیں، یعنی دب جاتے ہیں اندر۔ تو اس وقت آپ کی حالانکہ کمزوری تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے وہ اتنا بڑا پتھر ہٹا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی وہیں تھے، وہ بچیاں لڑکیاں پانی پلا کر جب گھر گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج تم جلدی کیسے آ گئیں؟ تمہیں تو دیر لگتی تھی، کیونکہ وہ سارے پانی پلا کے پھر بجھاتے تھے، پھر ان کو موقع ملتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو جلدی پانی مل گیا تھا۔ تو انہوں نے بچیوں نے اپنے باپ کے سامنے سارا ماجرا سنا دیا کہ یہ ہوا ہے آج ہمارے ساتھ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی کو فرمایا جاؤ اور اس بندے کو یہاں گھر لاؤ۔ وہ آئی چلتی ہوئی آپ کے پاس اور آپ کو پیغام دیا۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا جان آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، محنت کی ہے، اس کا آپ کو اجر دے، معاوضہ دے، بدل دے۔ آپ نے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے تو ابا جان نے بلایا تاکہ آپ کو وہ اس کا کچھ بدلا دیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی آئی اپنے ابا جان کا پیغام لے کر۔ یہاں سے بھی آپ سمجھ لیں کہ ضرورت کے وقت باپ نبی ہے، اللہ کی عطا سے دیکھنے والا، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو اگر لڑکی کو بھیجا جائے بلانے کے لیے، مگر ہر ایک کے لیے ایک جیسا حکم نہیں، ہمیں وہ سب کچھ نظر نہیں آتا جو اللہ کے نبی کو نظر آتا، تو اس پر قیاس کر کے ہم اپنا احوال نہ لے لیں، لیکن جو مسئلہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ شرم و حیا کے ساتھ آئی، اس نے آ کر باپ کا پیغام دیا۔ شعیب علیہ السلام کے کوئی بیٹا نہیں تھا جو باہر کے کام کرتا اور ان لڑکیوں کو یہ تکلیف نہ کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان لڑکیوں کے ساتھ تعاون کیا تھا، آپ اس کی کوئی اجرت یا پیسے نہیں چاہتے تھے کہ مجھے اس کا کوئی بدل دیا جائے، اور نہ ہی انہوں نے کچھ طے کیا تھا کہ میں تمہارے جانوروں کو پانی پلا دیتا ہوں تو چلو بولو کیا دو گے مجھے، کھانا کھلاؤ گے یا کچھ کرو گے، آپ نے ایسا کچھ طے بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچانا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی شوق ملاقات نبی سے ہے، لیکن ابھی کوئی خبر نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کیا صورتحال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پیغام لے کر شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی اور ان کو ساری بات سنائی، سارا کچھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو نہیں تھے مگر چل پڑے کہ بدلے کے لیے نہیں، میں ویسے چلتا ہوں، آپ کے والد کو سلام کر لیتا ہوں، بزرگ ہیں، نیک ہیں، تو نیک لوگوں کو سلام کرنا، دعائیں لینا، یہ بھی اچھی بات ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آج ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو راہ چلتے کوئی لڑکی ملے تو چلو بھئی میں تمہارے باپ کو سلام کر لوں، یہ کہیں گنجائش نہ نکالیے گا آپ، جو مسئلہ ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ موسیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی گٹری، کوئی تھیلا، آپ کو پتہ ہے بندے نے خبر دی تھی، وہ اسی طرح چل پڑے تھے، کوئی اور کپڑے وغیرہ بھی نہیں تھے، جیسے لگے کہ مسافر ہے، خانہ بدوش ہے، کوئی ایسی بات۔ ساری باتیں ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کو ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات سنا دی، فرعون کی بھی، بندہ جو مر گیا تھا اس کی بھی۔ اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، اللہ والے جھوٹ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بول۔ آپ نے ساری بات سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال لا تخف، آپ ڈریے نہیں، آپ ہرگز نہ ڈریں، کیونکہ آپ نے کسی کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ کو ظالموں سے بچا لیا ہے، آپ بچ گئے ہیں ظالموں سے اور یہاں میرے پاس آ گئے ہیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بولی، اے ابا جان ان کو یہاں رکھ لو، نوکری پر رکھ لو ان کو،
ان خیر من استاجرت القوی الامین. نوکر کیسا ہونا چاہیے؟ طاقتور بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے، کہ وہ اچھا ہو اور طاقتور ہو، گڑبڑ نہ کرے، سامان ادھر سے ادھر نہ کرے، چوری نہ کرے، اس کی نگاہ بری نہ ہو، وہ قوی بھی ہو، امین بھی ہو. حضرت صفورہ آئی تھی، آپ چلے گئے تھے، جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کی ادا بھی سن لیں، اس کو بھی مفسرین نے بیان کیا. آپ کے ہاں آج کل طرح طرح کے لباس بنائے جاتے ہیں، فیشن کی کٹنگز ہوتی ہیں، دوسری ہوتی ہیں. انبیاء کرام نے جس کو دھوتی یا لنگی کہتے ہیں، اس کو زیادہ پہنا. خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ، وہ لنگی کہہ لیں آپ، اس کو دھوتی کہہ لیں، تہبند کہہ لیں، اس کو پہنا ہے. ایک مرتبہ پاجامہ خریدا تھا، تو لوگ کہتے ہیں جب خریدا تھا تو شاید پہنا بھی ہوگا، خریدنے کا ذکر، لیکن ہمیشہ آپ نے لنگی. تو یہ جو لنگی دھوتی ہوتی ہے، یہ ہوا سے تھوڑا کبھی کبھی اڑتی ہے، اور انسان کی پنڈلی کبھی کبھی کھل جاتی ہے، نظر آتی ہے اس کپڑے میں، تو چلتے ہوئے ہوا ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے آگے نہ چلنا، میرے پیچھے چلنا. عورت سے کیا کہا؟ تم میرے پیچھے چلنا اور زبان سے راستہ بتانا. اشاروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہنا سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائیں، سامنے چلیں. آگے چلنے کا مطلب ہوگا کہ میری نظر تمہارے اوپر رہے گی، تمہارے وجود پر. جب میں آگے رہوں گا تو میری نظر تم پر نہیں ہوگی. اشارے کرو گی تو تمہارے ہاتھ کی طرف یا اشاروں کی طرف دیکھوں گا، تو زبان سے بولو گی تو مجھے اشارے کی طرف بھی دیکھنا نہیں پڑے گا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عورت مرد کے حوالے سے کس طرح ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں معاشرے سے نکل جاتی ہیں تو پھر آپ کے ہاں برائی راہ پا لیتی ہے. ہمارے ہاں ایک جملہ کہا گیا کہ جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. لوگوں نے اتنی بات کی اور ہماری آدھی سے زیادہ خواتین ننگی ہو گئیں. کپڑے پہن کر بھی بعض ننگی، کیونکہ ایسے کپڑے پہنتی ہیں جن کو انگلش میں سی تھرو کہتے ہیں، یعنی آر پار نظر آئے. اتنے وہ شفاف ہوتے ہیں، سی تھرو، بدن کی ساخت بھی نظر آتی ہے، رنگ بھی نظر آتا ہے، فٹنگ ایسی ہوتی ہے، پوری بناوٹ جسم کی نظر آتی ہے. شریعت اس کو پسند اونچی کہیں. اسی لیے کہا کہ مومن عورتیں جب گھروں سے نکلیں تو چادریں اوڑھ لیا کریں تاکہ ان کے جسم کی بناوٹ نظر نہ آئے. مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جب آخری وقت آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، وہ حضرت فاطمہ کی سب سے زیادہ قریبی تھیں، یعنی سب سے زیادہ ان سے دوستی تھی. آپ نے ان سے کہا کہ آج کل جو جنازہ نکالا جاتا ہے چارپائی پر جسم رکھ دیتے ہیں تو جسم کی بناوٹ نظر آتی رہتی ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں. حضرت اسماء نے کہا میں نے ایک سفر میں یہ بات دیکھی تھی
کہ چارپائی کے دونوں کناروں پر دائیں بائیں شاخیں باندھتے ہیں درخت کی، کھجور کی یا دوسری شاخیں، اور اوپر سے ان کو جوڑ کر گرا لگا دیتے ہیں تو وہ محراب کی شکل بن جاتی ہے، اس سے اندر جسم نظر نہیں۔ حضرت فاطمہ یہ بات سن کے اتنی خوش ہوئی، فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا، میں نہیں چاہتی کسی غیر محرم کی نظر میرے کفن پر بھی پڑے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں پردہ صرف آنکھوں میں ہوتا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہیں تھا؟ کہتے ہیں شرم آنکھوں میں ہوتی، کیا ان کی آنکھوں میں شرم نہیں تھی؟ اس کے باوجود وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ ان کا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ آج بھی آپ کے ہاں کبھی میت ہو جائے کسی عورت کی، کیا غیر محرم کو اس کے پاس آنے دیتے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں جی غیر محرم ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ حکم مرنے کے بعد ہے، زندگی میں نہیں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ لیکن ہمارے ہاں لوگ اتنے آزاد ہو گئے کہ اب پرواہ کرتے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عورت اشتہار بن گئی، اس کی تصویر جتنے کم کپڑوں میں ہو، پیسے لے کے وہ ننگی ہو جاتی ہے۔ تو اس عورت نے خود اپنی عزت کو ختم کیا یا نہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں۔ میں اس کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر کو مجرم قرار دوں کہ وہ کیسے مرد ہیں؟ کیونکہ ان چاروں سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا کیا باپ نے، بھائی نے، بیٹے نے، شوہر نے؟ کیوں نہیں روکا عورت کو؟ مگر آج کوئی روکے؟ وہ آپ کے ہاں مارننگ شو ہوتے ہیں ٹی وی میں، صبح کے شو چلائے جاتے ہیں، اٹھتے ہی صبح اٹھتے ہی ناچ گانا دیکھو۔ وہ ایک لڑکا سید باسط علی نام اس کا بتایا گیا ہے، اس نے کہہ دیا کہ یہ جو تم لوگ ناچ رہی ہو مرد عورت مل کے، یہ ہمارا کلچر نہیں۔ وہ اس کو پڑ گئیں لڑکیاں ساری، تو نے بات کی ہے تو شرم کر لو، چپ ہو جاؤ۔ آگے سے لڑائی، اور عورت مارچ کرنے والی بتائیں کیا یہ واقعی حیادار ہیں، شرم والی ہیں؟ تو پھر انہوں نے جب اپنی شرم ختم کر دی تو اب ان کی عزت ہو سکتی؟ بھئی برقعے میں کوئی خاتون جا رہی ہو، آدمی ڈر کے مارے ہی نہ ہاتھ لگائے کہیں میری اپنی بہن ہی نہ ہو، کوئی میرے اپنے گھر کی عورت ہی نہ ہو، تھوڑا بہت پھر لحاظ ہوتا ہے۔ اور برقعے بھی ایسا نہ ہو کہ جی وہ بھی فیشن میں پلے ہوئے ہوں، مطلب بدن ڈھانپنے والے۔ تو جب عورت اپنی حیا ختم کر دیتی ہے پھر اس کی عزت رہتی اونچی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ بات آئی، اس لیے میں نے آپ سے کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آگے چلوں گا، اور تم نے زبان سے کہنا ہے، ہاتھ کر کے ادھر نہیں کہ ادھر چلو، ادھر نہیں، زبان سے کہنا ہے۔ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا پیغام اگر ہم غور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے، انہوں نے فوراً آپ کے سامنے کھانا پیش کر دیا کہ تم مسافر لگتے ہو، آئے ہو کھانا کھا لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ نے فوراً کھانے کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ اونچی۔ اور نہیں جی میں تو مزدوری کرتا ہوں، پیسے کما کے کھاتا ہوں جی، تجارت کرتا ہوں اس سے کھاتا ہوں۔ کون کھلاتا ہے؟ آپ کہو کہ مزدوری کرتا ہوں، تو مزدوری کرنے کے لیے جسم کس نے دیا ہے؟ اس میں طاقت کس نے دی ہے؟ تجارت کر رہے ہو تو جو ذہن ہے ساری کر رہے ہو، کس کی مہربانی ہے؟ اللہ۔ کون کھلاتا ہے ہمیں؟ اونچی، اللہ کھلاتا۔ اس کا شکر کریں، ہر حالت میں اس کو یاد رکھیں۔ حضرت شعیب نے کہا مہمان ہے، مہمان کی تواضع کرنا یعنی اس کی خدمت کرنا، یہ ہمارے خاندان کا طریقہ ہے۔ آپ نے بھوک بھی لگی تھی، قبول فرمایا اور کھانا کھایا۔ قبطی کا قتل کیسے ہوا،
فرعون کا ارادہ کیا تھا، وہ ساری باتیں سنا دی۔ آدمی دوسرے سے جب بات کرے تو پہلے دیکھ لے میں کس سے بات کر رہا۔ ظاہری علامات بھی ہوتی ہیں، کچھ آثار ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی نیک ہے۔ میں اس سے بات کروں گا، المستشار و مؤتمن حدیث شریف ہے، اور جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ آج ہم کسی سے بات کریں وہ آگے ریڈیو بن جائے، ہر ایک کو سنائے، تو پھر وہ بات کرنے کے لائق نہیں۔ اور ہمارے ہاں یہی ہے، ارے یار میں تم کو بتا رہا ہوں بس آگے نہ بتانا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا، بات زبان سے نکلی کوٹھوں چڑھی، پھر وہ باقاعدہ نشر ہو جاتی ہے، ایک سے دوسرے سے اسی طرح پھیل جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ای میل تیز ہے، لیکن آج کل بھی فی میل دروازے پہ کھڑی 1 گھنٹے تک بات کرتی رہیں گی، اندر آئے تو بلا لینا تارے، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو ٹائم نہیں تھا تو 1 گھنٹے باتیں کیا ہوتی رہیں گی۔ اور غیبت نہ ہو تو اس پر آپ کے پاس 2 منٹ کے بعد بات نہیں رہتی کرنے والی۔ کپڑے کا کیا بھاؤ ہے، فلانی چیز کہاں سے لی، آپ نے 2 باتیں کی، طبیعت پوچھی، اب آپ کے پاس بات کرنے کو نہیں ہے، غیبت ہو جائے تو گھنٹوں لگے رہیں گے آپ۔ تو ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم نے رمضان میں یہ تربیت بھی لی کہ زبان کو غلط بولنے سے روکنا، مگر رمضان گیا اور ساتھ میں اس کی تربیت بھی گئی، وہی مسجدیں ہیں، وہی سب کچھ ہے، مگر ہمارے پاس اب وہ خیال، وہ احساس نہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات کی، دیکھ لیا تھا، بزرگ ہیں، نیک ہیں، بچیاں بھی شرم والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ساری بات سنا دی، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا آپ ڈریے نہیں، آپ ظالم سے بچ گئے۔ یہاں آپ کو ایک بات اور کر دوں، مشورہ کبھی کسی بزدل سے نہ کرنا، کسی بزدل سے کبھی مشورہ، اونچی کہیں یاد ہو جائے آپ کو، وہ آپ کے ارادے کو اور کمزور کر دے گا، آپ کی ہمت کو اور کمزور کر دے گا۔ جب بھی مشورہ کرو کسی سمجھدار، دانا کا مطلب جو بات کو سمجھتا ہو اور ہمت والا ہو۔ بزدل آپ کو اور کمزور کرتا ہے، آپ کے ارادے خراب کرتا ہے۔ آج جو ہمارا حال ہے آپ جانتے ہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی بجائے ہم کس سے مشورے لے رہے ہیں، کن سے باتیں کر رہے ہیں، کن کو راز بتا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں آ گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا وہ جگہ فرعون کی سلطنت میں نہیں تھی۔ خبر واحد کا مسئلہ، ایک آدمی خبر دے، اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی بہت لمبا، میں مختصراً صرف اتنا بتا دوں، معاملات میں جب کبھی بات ہوتی ہے تو ایک آدمی کی خبر بھی معتبر ہو سکتی ہے قرائن اور حالات دیکھ کر۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کی خبر ہو تو اس پر اعتبار کیا جاتا ہے، مگر کبھی کبھی ایسی صورت ہوتی ہے کہ آدمی ایک ہی ہوتا ہے تو پھر اس کی خبر بھی معتبر ہوگی، لیکن یہ ہر معاملے میں نہیں ہے۔ آپ صرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ ایک ہی خاتون آئی تھی، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے قبول فرمائی۔ دوسری بات یہ کہ کسی اجنبی کے ساتھ کہیں مجبوراً چلنا پڑ جائے تو شرم اور تقوی کے ساتھ چلنا منع نہیں، بشرطے کہ حفاظت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا، بچیوں نے کہا کہ جی بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ ہمت والے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، تو ان کو رکھ لو بابا، ہمیں روز جانا پڑتا ہے پانی کے لیے، یہ ہوں گے ہماری مشکل بھی حل ہوگی، اور گھر میں رہیں گے تو کوئی جوان مرد بھی ہوگا۔ بچیوں نے جب یہ کہا
قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بچیوں نے کہا نا تو ان کو رکھ لو، تو اب غیر اجنبی مرد کو گھر میں رکھنا تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، ایک کی شادی تم سے کر دوں. علی ان تأجرنی ثمانی حجج، اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو. کتنا عرصہ؟ کتنا عرصہ؟ نبی ہیں، اتنا لمبا عرصہ کیوں کہا؟ نبی کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوتا ہے کہ اس دوران فرعون کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا، کیا ہوگا، یہ کس قوت کو پہنچ جائیں گے، اور ان کی عمر کہاں تک ہو جائے گی. یہ ساری باتیں میں اور آپ اپنی عقل سے سمجھ سکتے نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یہ انتخاب جو ہوتا ہے نا، چننا کس سے نکاح کریں، کس سے رشتہ کریں. آپ لوگ بھی دیکھتے ہو آج کل تو آفیسز بن گئے، آفس بیورو جاتے ہیں، جی میری بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ دیں. لڑکے والے وہ دونوں طرف سے فیسیں لیتے ہیں، کیا سچ کیا جھوٹ بولتے ہیں اللہ جانے. لیکن آپ کا انتخاب ہوتا ہے، آپ پسند کرتے ہیں بیٹی کے لیے، یا باپ پسند کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کا انتخاب، حضرت آسیہ کا حضرت موسیٰ کو بیٹا بنانے کا انتخاب، یہ کس کی طرف سے ہے؟ مبارک بھی ہے اور اللہ کی طرف سے. یہ انتخاب سمجھ میں آ گئے. اب سمجھو حضرت ابو بکر کا انتخاب، حضرت عمر کا انتخاب. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اعتراض کرنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ رب کی طرف سے اللہ تعالی نے کیا. آپ نے بیٹیوں کا بیان سنا تو بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم کہہ رہی ہو یہ امین بھی ہیں، قوت والے بھی ہیں، تو تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جی وہ وزنی پتھر جو کنویں پہ رکھا جاتا ہے اس کو 8-10 آدمی مل کے ہٹاتے ہیں، انہوں نے اکیلے نے ہٹا لیا تھا. حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 ہفتے کے فاقے سے تھے، مگر پھر بھی ہٹا لیا. تو اس نے کہا میں نے دیکھا انہوں نے وہ وزنی پتھر جو 8-10 آدمی مل کے ہٹاتے ہیں اکیلے نے ہٹا لیا. یہ ان کی قوت تھی. دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیں آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، آنکھیں نیچی کر کے ہم سے بات کی ہے. جب بات کر رہے تھے ان کی آنکھیں نیچی تھیں، اور جب میں لے کر آئی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کے پیچھے چلوں، انہوں نے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی. اس سے ہمیں پتہ چل گیا قوت والے بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں، امانت دار ہیں. یہ ان کی نشانی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی کی بات سنی، اور پیغام ہمیشہ آپ کے ہاں کہا جاتا ہے جی لڑکے کی طرف سے آئے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری اونچی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. پیغام آیا تھا حضرت خدیجہ کی طرف سے. تو ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے، وہ کہتے ہیں نا لڑکا پیغام بھیجو جی، تو لڑکی کی طرف سے بھی آ سکتا ہے. ہمارے ہاں رسم بناری نہیں جی لڑکا ہی بھیجے، یہ ضروری نہیں ہے. ان کی سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی جن کا نام نفیسہ بتایا جاتا ہے.
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ آپ نکاح کرنا پسند کریں گے؟ فرمایا کس سے؟ انہوں نے کہا ختیجہ سے۔ فرمایا نہیں، وہ تو بہت امیر ہے، مالدار خاتون ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ نے کہا یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، آپ صرف بتائیں راضی ہیں۔ فرمایا اگر وہ ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لڑکی کی طرف سے رشتہ آیا، پیغام بھی لڑکی لے کر آئی، حضور نے قبول فرمایا اور شادی ہوئی۔ تو یہ جو آج کل کہتے ہیں نہیں جی لڑکے کی طرف سے ہی آنا ہے، یہ ضروری اونچی۔ اب یہاں کئی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے پیغام کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، جوتے گھسوا دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، جی بیٹی دینی ہے جی چھان بین کریں گے، اچھی طرح دیکھیں گے، اس سے پوچھ اس سے پوچھ، ملنے والوں سے پوچھ، گلی والوں سے پوچھ، دفتر والوں سے پوچھ، اچھی طرح۔ اور ایک لڑکی کا مستقبل وابستہ کرنا ہو کسی سے تو اتنی چھان بین، جب ملک کا مستقبل وابستہ کرنا ہو تو نہیں جی بس نشان پہ مور لگا دو۔ وہاں چھان بین کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو کس کو ووٹ دے رہے ہو، اس قابل ہے یا نہیں ہے، عقیدے کا کیسا ہے، کردار، نہیں جی بس۔ تو ہمیں ہر جگہ احتیاط کرنی اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت شعیب علیہ السلام بیٹی کی بات سن کر کے اب اس کو میں رکھوں تو رکھنے کی صورت کیا ہے؟ آپ نے کہا میری 2 بیٹیاں، میں چاہتا ہوں ان میں سے ایک کی شادی تم سے کر دوں، ایک کی شادی اونچی تم سے کر دوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ 8 برس میری ملازمت کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، تو اگر 2 سال اور کر لو گے، یعنی 10 پورے کر دو گے، پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہوگا اور اچھی بات ہوگی۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تمہیں مشقت میں، سختی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، قریب ہے، اللہ نے چاہا تو تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام شرط رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں کتنے مسئلے آتے ہیں، شادی کوئی سودا تو ہوتا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے، کیا کچھ لکھتے ہیں، کیا کچھ لکھواتے ہیں، کیسی کیسی ہمارے ہاں باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، نتیجے میں لوگ گناہ کی طرف چلے گئے۔ نکاح آسان ہوتا تو گناہ کا راستہ نہ کھلتا، اور ہم روز بروز سنوارنے کی بجائے بگاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ اپنی بچی دے رہے ہیں، جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت، جو لباس پہن کے آئی ہے ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی زیور بھی پہنایا آپ کی مرضی، کچھ سامان لانے کی ضرورت نہیں۔ جو لڑکا لے کے جا رہا ہے اگر وہ اس کو کھلا نہیں سکتا، پہنا نہیں سکتا تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو سب اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ ان سے باقاعدہ کہ جی ہمارے رشتہ داروں کے جوڑے دو، پھوپھیوں کے الگ، خالاؤں کے الگ، چچیوں کے الگ، جی یہ دیور ہے، یہ جیٹھانی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، ان سب کے جوڑے دو، سب کو کوئی نہ کوئی تحفے دو، پیسے دو، یہ دو۔ وہ شادی ہو رہی ہے یا کوئی یہاں پر آپ کے کوئی نیلام گھر لگا ہوا ہے، آکشن ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم ان چیزوں کو توڑیں، ختم کریں، ہم بڑھا رہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، جی ٹھیک ہے جی 10 جوڑے دے دیے، بستر دے دیے، گرمی سردی کے تھوڑا بہت فرنیچر، اب جی گاڑی دو، فلیٹ دو، ٹیلی فون دو، یہ دو،
وہ لڑکا جو یہ چیزیں مانگے یا اس کی ماں مانگے یا اس کا باپ مانگے، مجھے لگتا ہے ان کو چاہیے چوک میں کھڑے ہو جائیں وہاں پر بینر لے کے کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہماری مدد کر دو. ان کو یہ کرنا چاہیے. جہیز مانگنے سے بہتر ہے چندہ کر لیں، زکوٰۃ فطرہ جمع کر لیں. یعنی کوئی حیا ہی نہیں ہے. اور ہمارے نوجوان وہ بھی کہ جی ان سے کہیں مجھے فلانے ماڈل کی گاڑی لے کے دیں، فلانے ماڈل کا ٹیلی فون. تو مانگ رہا ہے لڑکی سے، تیری غیرت کہاں گئی؟ مردانگی کہاں گئی؟ تیری مردانگی صرف مونچھوں میں رہ گئی. مرد ہے تو اسے کہ میں لڑکی لاؤں گا، خود کھلاؤں گا. اور آج تک کئی ملکوں میں یہی ہے، جس نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ اپنا فرنیچر بناتا ہے، اپنا کمرہ خود سجاتا ہے، سارا اہتمام خود کرتا ہے، ضرورت کی چیزیں لڑکی والوں سے مانگتے نہیں. مگر ہم نے جہیز کے نام پر ایسا ماحول بنا دیا اور ایسی صورتحال کر دی کہ اللہ کی پناہ کتنی لڑکیاں اسی وجہ سے عمر گزار دیں. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، باپ نے ایک بیٹی کے لیے قرض لے کے کیا، ساری عمر وہ قرض اتارنے میں ہی گزر گئی، دوبارہ اس کے پاس نقدی نہ آ سکی، کچھ نہیں ہو سکا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا حال ہے ہمارا؟ ہمیں سوچنا چاہیے. ہم سوچتے اونچی کوئی بھی نہیں سوچا. آپ بھی سن رہے ہیں؟ کسی سے کچھ کہو، جی جب ہم نے دیا تو ہم لیں گے بھی. اچھا جی لیتے رہو. میرے اپنے خاندان میں کسی اور کو کیوں کہوں؟ وہاں بھی یہی سلسلہ ہے. پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، اور آپ کا کے پی کا علاقہ خیبر پختونخوا سرحد کا نیا نام، وہاں ہو، سب جگہ. عرب میں آج بھی آپ چلے جائیں، وہاں لڑکے والوں کو لڑکی کو دینا پڑتا ہے، لڑکے والے دیتے ہیں. ہمارے ہاں لڑکی والوں سے لیتے ہیں. یہ رسمیں ہمیں ختم کرنی. آواز آئی؟ نہیں آئی؟ ختم کرنی چاہیے. جتنے جوان لڑکے ہیں اپنے ماں باپ سے صاف کہہ دو کچھ نہیں لینا. لڑکی آئے گی ہم خود کھلائیں گے پلائیں گے، جیسا کر سکتے ہیں کریں گے. کوئی سامان لینے کی، کوئی لسٹ دینے کی ضرورت، اپنے آپ کو بیچو نہیں. تو پیغام آیا، کیا طے پا رہا ہے؟ میرے پاس رہو. اب یہ جو مدت ہے 8 سے 10 سال اور پھر آگے کا واقعہ، یہ آپ سارا سن رہے ہیں. دیکھیں قصہ سنانے میں کتنی دلچسپی ہوتی ہے، آگے کیا ہوا پھر کیا ہوا، ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا. اس پوری سورت کا نام ہی سورہ قصص ہے. قصوں کی اس میں باتیں، قصے بیان ہوئے ہیں. غلط جھوٹے قصے سنانا بنانا غلط ہے، سچے قصے سنانا غلط. اونچی کبھی کبھی ہوتا ہے واقعہ سچا ہوتا ہے، تمثیل کے انداز میں، مثال کے انداز میں سنایا جاتا ہے، بندوں کے نام نہیں لیے جاتے، ان کا پردہ رکھا جاتا ہے، مگر بات سچی ہوتی ہے. اور بہت سی کہانیاں لوگ خود گڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، بناتے ہیں. تو جھوٹا قصہ جھوٹا ہی رہے گا، جو سچا ہے وہ سچا ہے. اور پھر یہ بات جان لیں کہ یہ اللہ کا بیان ہے، اس جیسا کسی کا بیان ہو سکتا اونچی نہیں. اور عرب میں آپ کے ہاں بھی پرانی کتابیں جناب، داستان الف لیلہ، الف کہتے ہیں 1000 کو، لیلہ کہتے ہیں رات کو، 1000 رات کی داستان. وہ اتنی موٹی کتاب آج تک ملتی ہے. پہلے لوگ بیٹھ کے سنا کرتے تھے، جس کو آپ کہہ دیتے تھے کہ جناب کیا اس کو پنچایت بھی کہتے ہیں، اور گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے، ایک سناتا رہتا تھا، دوسرے سنتے تھے، درمیان میں تبصرے کرتے تھے. یہ ان کی پرانی وہ جو چلی آ رہی تھی، طلسم ہوش ربا، اس طرح کی داستانیں لکھی ہوئی، ان میں سے اکثر جھوٹی. لیکن جو سچے قصے ہیں وہ جب بھی سنیں گے ان میں پیغام بھی ہوگا، ان میں بہت سی باتیں ہوں گی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان پر آئے تو سچ ہی آئے. اچھا، ہمیں مسالہ لگانے کی عادت بھی ہو گئی ہے.
ایک سے بات سنی تو جب دوسرے کو سنائیں گے اس میں 10-12 اپنی ڈال دیں گے. وہ جب آگے سنائے گا تو وہ بات کچھ ہوتی ہے اور بن کچھ جاتی. کہتے ہیں نا بات کا بتنگڑ بن گیا. تھی کچھ نکلی سی بات تھوڑی سی اور وہ چلتے چلتے جناب پتہ نہیں کیا بن گئی. تو قصے بھی سنائیں، جب بات سنائیں تو سمجھانے کے لیے کوئی بات آ جائے بیچ میں اور ہے، لیکن اپنی طرف سے اس میں کچھ لگانا نہیں چاہیے. اسی سے آپ مثال کے طور پر ایک کی بات دوسرے کو سنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو آپ نے بیچ میں بات لگائی ہو اس کی وجہ سے لڑائی ہو جائے، اس کی وجہ سے خرابی آ جائے، اگلے کا دماغ دل آپ کی طرف سے برا ہو جائے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کسی کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ترجمانی صحیح کریں، غلط نہ. اب جب آپ نے اتنی بات سن لی کہ ترجمانی غلط کریں گے تو ذہن برا ہوگا، تو آپ اندازہ کرو جو قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے غلط بات کرے، قرآن کی تفسیر کی بجائے اپنی تفسیر کر دے، حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے اصل مفہوم کو چھوڑ کر یا من گھڑت روایت کو لے کر آگے اس سے غلط بات ثابت کرے، تو بتائیے ظلم ہے یا نہیں؟ آیت اتری بتوں کے بارے میں، لگا دے نبیوں ولیوں پر، مسلمانوں پر. تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح قوم کو بگاڑ رہے ہیں. تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کی طرف اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی جھوٹ کا کوئی کہتے ہیں نا شائبہ، شک بھی نہ آنے دیں. لیکن ایسا کب ہوگا؟ جب ہم ایمان والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرو. یہی حال آج ہمارا ہو گیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے جو کہا، میں یہ ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، مزید جب ایک مرتبہ تھوڑی بات پوری ہو جائے پھر اکٹھا کر کے بتا دوں گا. قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، یعنی یہ بات میرے آپ کے درمیان طے ہو گئی. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دونوں میں جو میعاد میں پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں. 8 سال یا 10 سال، 2 مدتیں ہیں، دونوں میں سے جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں. واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے. ہم کس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں؟ اونچی، ہم نے جو بات کی ہے اس پر اللہ کا ذمہ. کیا مطلب؟ کہ میں بھی اپنی بات نہیں بدلوں گا، آپ بھی نہیں بدلیں گے. اور ہمارے ہاں قسمیں اٹھا کر لوگ پھر جاتے ہیں، تحریر لکھی ہوئی کہتے ہیں نہیں جی. تو بتائیں قول و قرار سے پھرنے والا کیا ایمان والا ہے؟ اونچی کہیں. اسی لیے آپ اس کو بے ایمان کہتے ہیں. تم بے ایمانی کر رہے ہو. اب کیا کہا ہی جاتا ہے؟ بے ایمانی کر رہے ہو تم. چیٹنگ کو آج کل ہم کہتے کیا ہیں؟ بے ایمانی کر رہے ہو. تو یاد رکھیں قول و قرار کر کے پھر جانا، اور پھر بعد میں طرح طرح آگے سے کیا ہو گیا اگر میں نے کر لیا ہے، تو اس طرح کی باتیں اور کر کے ہم اپنے لیے اور خرابی کرتے ہیں. ہمیں قول و قرار کا پکا ہونا. اب یہ جو 8 یا 10 سال کی مدت یہ پوری ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام چلے. کہاں چلے؟ کیا ہوا؟ آپ کے ہاں کہاوت مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی. لوگوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے. تو پیغمبر تو وہ پیدائشی ہے، لیکن یہ آگ کا واقعہ کیا ہے، کیا ہوا، یہ انشاءاللہ آپ کو آئندہ جمعے سناؤں گا. یہاں پر میں آج تفسیر کا سلسلہ روک رہا ہوں. میں نے آپ سے کچھ اور 1-2 باتیں
کرنی ہے. پہلے تو سوچا تھا پوری تقریر اس پر کروں گا، اور میں اس کے لیے 2-3 دن سے بہت زیادہ معلومات جمع کر رہا تھا، لیکن صبح چونکہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، تھوڑا سا ماحول بدلا، لیکن میں نے آپ کو کچھ باتیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے کرنی ہیں، اس لیے یہاں میں تفسیر کا سلسلہ روک کر وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمیں 1.5 سال ہونے کو آ رہا ہے کورونا کی وبا نے گھیرا ہوا ہے. کورونا وائرس ہے، اسے پھیلایا گیا یا کیا ہوا، میں اس بحث میں نہیں پڑ رہا، مگر آپ سے جو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ توجہ سے سنیں گے فائدہ ہوگا. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں یہ فلو کی طرح وائرس آیا چلا جائے گا، 1.5 سال ہو گئے ہیں. تقریباً 15 کروڑ افراد اس میں مبتلا ہو چکے، 15 لاکھ سے زیادہ افراد کہنے کے مطابق جو کہا جا رہا ہے اس میں وفات پا چکے. چائنا سے پھیلا، کہاں سے پھیلا، کیا ہوا، کس چیز کا یہ تھا، چمگادڑ کی وجہ سے تھا، کس وجہ سے تھا. آپ شاید ابھی تک ویکسین لگوانے نہ لگوانے کے مرحلے میں، ماسک پہننے نہ پہننے کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. دنیا کی زندگی کا نظام بدلا جا رہا ہے. سن رہے ہیں دھیان سے؟ میرا کام بتانا ہے، سمجھ آئے گی، توجہ دیں گے آپ کا بھلا ہوگا، نہیں دیں گے آپ کی مرضی. نیو ورلڈ آرڈر، نیا نظام دنیا چاہ رہے ہیں غیر مسلم کہ پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، لوگوں کو غلام بنا لیں. کیا بنا لیں؟ پھر کہیے گا، ایک بار اور کہیں، احساس دلانے کے لیے آپ کو دھیان آئے. قرضے لو، سستے قرضے دیں گے، یہ دیں گے، اپنا گھر، فلانی چیز. آپ گورنمنٹ کے اتنے مقروض ہو جاؤ، اتنا قرضہ خود پہ چڑھا لو کہ آپ کی زبان ان کے خلاف نہ کھل سکے. آئی ایم ایف، فیٹف، FATF، فیٹف فاٹف جو بھی کہتے ہیں آپ اس کو، یہ عالمی تنظیمیں ہیں جو ملکوں کو پیسے دے کر اپنا پابند کر رہی ہیں. بجلی کے ایک یونٹ کے پیسے کتنے رکھو، پٹرول کے کتنے رکھو، یہ آپ طے نہیں کرتے، یہ وہ طے کرتے ہیں جو آپ کو پیسے دیتے ہیں قرضے کے نام پر. وہ قرضہ آپ سے ادا نہیں ہوگا کیونکہ جتنا قرضہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ سود ہوتا ہے اس پہ. آپ اس کو ادا کرتے کرتے اب ہر آدمی پاکستان کا 2.25 لاکھ روپے سے زیادہ قرض ہر آدمی پہ، چھوٹے سے بچے پر بھی ہے. اتنا قرضہ آپ پہ چڑھ چکا، وہ ادارے آپ کو آپ کی مرضی کرنے دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کے ملک میں فلاں تنظیم ہے، وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے، لبیک، پابندی لگاؤ اس پہ. آپ کے ملک میں فلاں کام ہو رہا ہے، اس کو یوں کرو. یہ ٹیلی ویژن، یہ چینلز، یہ پیکیجز، یہ ماحول، آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی ہے؟ یہ اسی سازشوں کا حصہ ہے. ہائیبرڈ وار،
آپ کو بتا چکا، 2 سال سے 3 سال سے بول رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے. اب وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑ رہے، توپ اور ٹینک سے نہیں لڑ رہے، آپ کے اندر شوشے چھوڑتے ہیں. ایک کو چھوڑا حضرت ابو بکر کے خلاف بولو، دوسرے کو چھوڑا حضرت سیدہ کے خلاف بولو. یہ ان کو کسی طرح سپورٹ ہو رہی ہے، لڑوایا جا رہا ہے، ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں مذہب کے نام پہ، کہیں سیاست کے نام پہ، کہیں کسی نام پہ. یہ ساری حرکتیں مسلمانوں، تم ایک ایٹمی قوت ہو، پاکستان جوہری توانائی والا ایٹم بم بنا چکے ہو، اس لیے تمام دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہو. اس ملک کو کیسے غیر اسلامی کیا جائے، اس ملک سے دینی غیرت کو کیسے نکالا جائے، ان کی آپس کی رشتہ داریوں کو کمزور کیا جائے، مولویوں پیروں کو بدنام کیا جائے، لوگوں کا تعلق رسول سے کمزور کیا جائے. یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم سمجھ نہیں رہے. کوکا کولا پیو، پیپسی کولا پیو، کیونکہ ایک کوکا کولا پیو گے یا ایک نیسلے کی بوتل لوگے، اس پہ آپ نے مثال کے طور پر 20 روپے کی ایک بوتل لی پانی کی، اس کا 20% سیدھا آپ نے یہودیوں کی جیب میں ڈال دیا. یہ لوگ سالانہ باقاعدہ اسرائیل کی امداد کرتے ہیں، اربوں میں پیسے آپ کے ہیں، آپ ہی کے پیسے سے اسلحہ لیا جا رہا ہے اور آپ ہی پر چلایا جا رہا ہے، اور ہم بڑی خوشی سے ان کی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. ہمارے ہاں ہر ایک کو شوق ہے، ہر ایک کے پاس اس کا اپنا ٹیلی فون ہو اور ذرا زیادہ فیچرز والا ہو، اس میں زیادہ کوالٹی اسمارٹ فون چاہیے. ہم لوگ وہ فون لے رہے ہیں، ان پہ ہمیں پیکج مل رہے ہیں، ہر ایک بچے کے ہاتھ میں دے دیا. کل آپ کو کھانے پر، آپ سمجھتے ہو آج 52,000 فلسطین سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے، آپ سمجھتے ہو ہم پہ یہ وقت نہیں آئے گا؟ وہ آپ پہ لا رہے ہیں. آپ کے بچوں کو سادہ کھانا پسند نہیں ہے، طرح طرح کے ریسٹورانٹ کھلے ہوئے ہیں، ٹیک اوے کھلے ہوئے ہیں، جاؤ وہاں سے سینڈوچز لو جی، برگر لو جی، یہ لو جی، وہ لو جی. آپ سادہ غذائیں اب نہیں کھاتے، آپ کے بچے فرمائشیں کرتے، خود بھی آپ کو باہر کے کھانے کی عادت ہے. آپ کو کتنی مری مرغیاں روز کھلائی جاتی ہیں آپ کو نہیں پتا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. آپ کو جو ہوٹلوں پہ کھانا ملتا ہے آپ کو بالکل نہیں پتا کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط. اب مزے سے کھا رہے ہیں. یہ بیماریاں، یہ آپ کے اندر لڑائیاں، بے برکتیاں یوں ہی نہیں ہیں. یہ جو لقمے کھاتے ہو خون میں ان کا اثر ہوتا ہے، اسی سے آپ کی زبان، آپ کے الفاظ، لہجے، رویے، آپ کے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، سلوک، یہ سب. مگر ہم پرواہ نہیں کرتے. آپ کو کس کس طرح بگاڑا جا رہا ہے آپ کے ذہن میں، اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو گارمنٹس کے نام پر کون سے کپڑے پہنا رہے ہیں، ان کو کیسی عادتیں ڈال رہے ہیں، کھلونے کون سے دیے جا رہے ہیں. آپ کارٹون فلم بچے کو لگا دیتے ہیں کہ بچہ دیکھے گا، مست رہے گا، ہمیں تنگ نہیں کرے گا. اس کارٹون فلم میں بچے کے دماغ میں کیا ڈالا جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا. وہ لگتا آپ کو کارٹون ہے، وہ آپ کے بچے کی پوری سوچ بگاڑ رہا ہے. کامکس ہیں، میگزین ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک، اب فون دے دیا، اس میں گیم ہیں. آپ کا بچہ تنگ کر رہا ہے، آپ نے فون دے دیا کہ لو جی یہ لگا رہے گا، اب تنگ نہیں کرے گا. آپ بھی اپنے کام میں لگ گئے. وہ جو گیم دیکھ رہا ہے اس گیم سے اس کے ذہن میں کیا ڈالا جا رہا ہے، یہ ٹافیاں، یہ کینڈیز، یہ سویٹس، یہ چاکلیٹ، ان میں کیا کیا آپ کو کھلایا جا رہا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ گھر کے سادے کھانے پہ کوئی خیال نہیں دے رہے. آپ کو کتنا راشن مہینے بھر کا رکھنا چاہیے آپ کا اس پہ دھیان نہیں ہے. نہیں میرے پاس ایزی لوڈ ہو، وائی فائی کا بل دے دوں تاکہ وائی فائی نہ کٹے. اگر انٹرنیٹ کٹ گیا تو میں تو بیکار، آپ اس کے بغیر اب چند گھنٹے بھی گزار سکتے. آپ کو ایسا بنا دیا. ذرا بند کر کے دیکھ لے انٹرنیٹ، میں دیکھتا ہوں آپ کا کیا حال ہوتا ہے. ہر 2 منٹ کے بعد آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے ٹیلی فون.
لوگ تو نماز پہ یہاں تراویح پڑھتے تھے نا، تراویح کے بعد سلام پھیر کے فون دیکھتے تھے. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ قبولیت کا پیغام دیکھ رہے ہو کہ آ گیا تمہاری 2 رکعتیں قبول ہو گئی، اگلی پڑھ لو. کیا دیکھ رہے؟ بات وہاں پر گروپ بنا کے لڑکے بیٹھے ہوتے تھے 5-5 6-6، وہ جناب صرف فیس بک دیکھ رہے، گھر سے کہہ کے آئے نماز پڑھنے بیٹھے ہوئے. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ درد ہے مجھے اپنے وطن کا، اپنے دین کا، اپنے مسلمانوں کا درد ہے، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں. ووٹ دیتے وقت نہیں سوچتے ہو جی روٹی کپڑا مکان مل گیا؟ پوچھ رہا ہوں. 1 کروڑ نوکری مل گئی، 50 لاکھ گھر مل گئے، بچا کچا جس نے 8 روپے یونٹ پر خود بجلی کا بل جلایا تھا آج 20 روپے سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہے؟ جی ہم کعبے کے اندر چلے گئے تو کعبے کے اندر ابو جہل نہیں گیا تھا؟ کعبے کے اندر جا کے کیا ہوا؟ سکھوں کے ہاں گئے تو تم ان کا کپڑا باندھ کے گئے تھے، نبی کے ہاں گئے تو تم ننگے سر گئے تھے. بظاہر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہو، معنی بھی شاید معلوم نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ نماز روزے کی آزادی ہندوستان میں نہیں تھی؟ کیا پاکستان عورت مارچ کے لیے بنا تھا؟ پوچھ رہا ہوں. جنسی آزادی کے لیے بنا تھا؟ ایسے وزیروں کے لیے بنا تھا جو یہاں غلط بیان دیتے، دین کا مذاق اڑاتے؟ نہیں ہم سوچ رہے. اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ جی یہ کورونا سال 6 مہینے میں ختم، اس نے پوری زندگی کا آپ کا نظام بدل دیا. اب وہ ایک کرنسی لانا چاہتے ہیں. ہر ایک کی کرنسی کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، ایک مرکز ہوگا، اس کے کنٹرول میں ہوگی. جنہوں نے پاکستان سے باہر جائیدادیں بنائی ہیں شاید ان کو ہاتھ دھونا پڑ جائے. غیروں کے ہاں جا کے بنائی ہیں، حفاظت کیا ہوگی؟ تمہیں وہاں سے اپنے کپڑے بچا کے بھاگنا ہوگا. وہ سب غیروں سے دوستی کر رہے ہیں مسلمان کہلا کے. قرآن نے کہا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ انہی سے دوستی کر رہے ہیں، آپ سے دشمنی کر رہے ہیں. کشمیر کے موضوع پر، موقف پر کس نے آپ کا ساتھ دیا؟ مسلمانوں نے ساتھ دیا؟ پوچھ رہا ہوں. 2 سال سے وہاں کرفیو لگا ہوا ہے مسلمان. لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے پتا چل گیا آپ کو؟ لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ 2 سال سے وہ بھگت رہے ہیں. جرم کیا ہے؟ مسلمان ہے. کسی کو خیال ہے؟ پوچھ رہا ہوں. تو سن لیں، آپ لوگوں کی زندگی اب بدلی جا رہی ہے. یہ مذہب کو کسی طرح انہوں نے سکیڑنا ہے، اور آپ کے لوگوں سے یہ کام، آپ کی حکومتوں سے یہ کام. مذہب کے نام پہ لوگوں کو آواز بند کرو، دباؤ. اور ہماری اوقات کیا ہے؟ چند سانسیں. کتنی سانس لے لیں گے؟ چند سانس ہماری اوقات ہے. اس کے سوا ہماری اوقات کیا ہے؟ پانی کا بلبلا. ہوا نکل گئی تو ختم، ہوا نکل گئی تو ختم. ہم سہولتوں کے، آسائشوں کے رسیا ہو گئے، اسپوائلڈ. لگژریز، ہمیں فیسلٹیز چاہیے. ہمارے ہاں خالص چیز ملتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. نام مدینہ ملک شاپ، دودھ خالص ہے؟ پوچھ رہا ہوں. مصطفیٰ سینٹر، نام نبیوں کے نام پہ رکھا ہے، چیز کیا مل رہی ہے؟ دوسروں کی چیز پر ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ خالص دے دیں گے، وہ سب کچھ لکھتے ہیں. اپنی چیز پر ہمارا یہ حال ہے، ہمیں بھروسہ نہیں. ناپ تول میں کمی ہمارے ہاں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیا کھلایا جا رہا ہے؟ دنیا کو کہہ رہے ہیں ویکسین لگاؤ. یہ سارا یورپ کہہ رہا ہے لوگوں کی صحت کی فکر ہے. فلسطین میں کیا کر رہے ہو؟ صحت بنا رہے ہو لوگوں کی. اس کورونا میں جنگ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ پوری دنیا میں آپ نے مظاہرے دیکھے، لاکھوں لوگ سڑک پر آئے. دیکھ لیا یا نہیں؟ کس کی صحت بنانا چاہتے ہو؟ کہاں ہے کورونا؟ کیا ہے یہ؟ کون سا کھیل کھیل رہے ہو تم؟ رشوت ہمارے ہاں، بھتہ ہمارے ہاں،
کرپشن ہمارے ہاں، فراڈ ہمارے ہاں، روز اسکینڈل، جی فلانا اسکینڈل 1200 ارب کھا گئے، فلانا 500 ارب کھا گیا، جتنے کھا گئے کسی پہ ہاتھ پڑا؟ پوچھ رہا ہوں، دھیلا نکلا کسی سے؟ قوم کو لگا دیا ناچ گانے پر، صبح صبح اٹھو ٹی وی کھولو، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، بال کھلے ہوئے، آدھے سے کم لباس پہنا ہوا ہے، جسم دکھا رہی ہے آپ کو یہ چیز، باپ بھائی بیٹے بہن سب مل کے دیکھ رہے ہیں۔ کیا تربیت ہو رہی ہے آپ کی؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ کون سی تہذیب ہے؟ کون سی ثقافت ہے؟ تبرکات کا کاروبار ہو رہا ہے، یہ نبی کے جناب روضے کی چادر ہے، یہ کعبے کا غلاف نقلی بنا کے بیچا جا رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں، اور اس کو دکھا رہے ہیں، لوگوں کو صاف پتہ چل رہا ہے نقلی ہے، دکھا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں کھیل کے لیے پورا شہر بند کر دیتے ہیں، اتنی سیکیورٹی لگا دیتے ہیں، صرف یہ کھیل، باہر کی ٹیم آ کے کھیل لے، ہمیں کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس فلانا نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، لیکن کھیل کے لیے اربوں روپے لگا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسجدوں میں ہمارے ہاں ناچ گانوں کی ریکارڈنگ ہونے لگی، سن رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، قائد اعظم کے مزار کو اڈا بنا لیا گیا، کتنا عرصہ وہاں بدکاری ہوتی رہی، جب پکڑے گئے تو وہ کسی کو سزا نہیں ہوئی، جتنے کرنے کرانے والے سب فری۔ آرام پسند ہو گئے ہم یا حرام پسند ہو گئے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے یہاں کی شادیاں دیکھی ہیں، کیسے لٹائے جاتے ہیں پیسے، کیسے ہم جناب جمع پونجی کس طرح لٹاتے ہیں، گانے والوں پر، دوسروں پر، کیسے جناب رقص کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ باتیں زندہ قوم کی ہیں، سمجھدار قوم کی ہیں، پاک اور اچھے لوگوں کی ہیں؟ کیا یہ اسلام کی باتیں ہیں؟ تو پھر کس طرف جا رہے ہو؟ فلسطین میں 11 روز میں 232 فلسطینی بے گناہ مار دیے گئے، 65 بچے چھلنی کر دیے گئے، کتنی عورتیں مار دی گئیں۔ ہم نے ڈرامے دیکھنے بند کیے، ہماری تقریبات منسوخ ہوئی، کچھ ہمیں غم ہوا؟ ہاں مظاہرہ کیا ہوگا، نعرہ لگایا ہوگا، فیس بک پہ ہم نے جہاد کیا ہوگا، اسرائیل کے ساتھ ہیں، فیس بک پہ۔ صلاح الدین ایوبی نے فیس بک پہ جہاد کیا تھا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ 70 سے 80 لاکھ کے درمیان ٹوٹل یہودیوں کی تعداد ہے دنیا میں، کتنی؟ مسلمان کتنے؟ 1.5 ارب سے زیادہ، 1.7 بتائے جاتے ہیں۔ تھپڑ بھی مارے نا سارے مل کے، بات بن جائے، مگر ان کا روب، بزدل ہو گئے مسلمان کہلانے والے، دوستیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی مسلمانوں میں فرقے ہیں، یہ 8 فرقے ہیں یہودیوں میں، کتنے؟ ہاں آپ گنتے ہو نا، یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، ان میں بھی 8 فرقے ہیں۔ سن رہے؟ 10 تہوار مناتے ہیں وہ سال میں، آپ کے ہاں عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسلامی تہوار، اس کے علاوہ آپ عید میلاد النبی ان کے ہاں 10 تہوار ہیں جو وہ مناتے ہیں۔ 14,400 ہیکٹر جو 36 ایکڑ بنتی ہے ٹوٹل زمین، ایک تو وہ گولڈن گنبد ہے نا وہ بھی، اور مسجد اقصیٰ کا گنبد وہ سرمئی سا ہے، یہ تقریباً جتنی زمین ہے 14,000 کتنے، یہ ساری کی ساری وہ ہے جہاں نبیوں نے ماتھے لگائے ہیں۔ آپ کو کسی کے ہاں تبرک دکھایا گیا، اس کے اصلی ہونے کی سند نہیں ہے اس کے پاس، کسی نے نبی کا بال رکھا ہوا ہے، کسی نے کچھ، میں نے کہا سند نہیں ہے، مگر وہاں تو سارے نبیوں نے ماتھے لگائے، وہاں تو ہمارے نبی پاک نے بھی اپنا ماتھا لگایا ہے۔
قدم آئے نبی کے، نبی کا براق وہاں کھڑا ہوا، وہاں ہزاروں نبیوں کی قبریں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے پہلے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد اقصیٰ ہے۔ کتنے نبی ہیں وہاں پر جن کے مزار نمایاں اور کتنوں کے نمایاں نہیں۔ حضرت یوسف کا مزار وہاں، حضرت اسحاق کا مزار وہاں، حضرت ابراہیم کا مزار وہاں، حضرت موسیٰ کا مزار وہاں، حضرت مریم کا مزار وہاں۔ یہ اتنے انبیاء وہاں آرام فرما۔ اس جگہ کے مقدس ہونے میں کوئی شبہ۔ بیت المقدس یا بیت المقدس جو بھی آپ کہتے ہیں، پاک کرنے والا گھر، پاکیزہ گھر۔ آج میں اور آپ ڈرامے دیکھ رہے، کیسے ڈرامے؟ جس میں بیوی کسی اور کے ساتھ، بہن کسی اور کے ساتھ، کیا ایک دوسرے سے ان کو شرم و حیا کے خلاف باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ آپ کوکا کولا، پیپسی کولا پی کر ان کی مدد کرتے رہو، نیسلے سے ان کی مدد۔ آپ سے یہ چیزیں 2 مہینے چھوڑ دو، ان کو ہوش آ جائے گی۔ صرف کھانے پینے کی ان کی چیزیں چھوڑ دو، جب ان کی معیشت نیچے گرے گی پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے۔ کیوں کہتے ہیں کسی کو کمزور کرنا ہو اس کی معیشت توڑ دو؟ جیسے ہمیں کمزور کرنے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف لگے ہوئے، آپ کے ادارے چیخ رہے 7-8 دن کا پانی رہ گیا پاکستان میں ڈیموں میں، پھر آپ کو یہ پانی کے لیے ایک دوسرے سے لڑوائیں گے۔ آپ کے گھروں میں کھانا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہوگے، یہ تمہیں اس جگہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھ لو، یہ کر رہے ہیں وہ۔ گھر سے بٹھا کے کام ہو رہا ہے نا، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں نا، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے۔ 4 روپے کی چیز 400 میں مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں کل کورونا ویکسین لگ گئی ختم ہو گیا، نہ، یہ سارا نظام بدلا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کہو گے مولانا صاحب بچنے کا طریقہ بتاؤں؟ میں پوچھ رہا ہوں، بتاؤں؟ عمل کرو گے؟ مجھے قسم اس رب کی جس کا یہ کلام ہے، میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کر آپ کو کہہ رہا ہوں، بچنے کا طریقہ میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، آپ ان کے پابند ہو جاؤ، پھر دیکھنا اللہ کی ہر قوت آپ سے مدد کرے گی، آپ کی مدد کرے گی۔ اللہ یا رسول اللہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے، یہ اللہ کا اعلان۔ علامہ اقبال نے جو کہا یہ اللہ کی طرف سے اعلان، انہوں نے ترجمانی کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ جعلی علماء دکھائے گئے تاکہ ان کی وجہ سے اصلی علماء سے اعتبار اٹھ جائے، جعلی پیر لائے گئے تاکہ ان کی وجہ سے اصلی پیروں سے اعتبار اٹھ جائے۔ یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو کچھ خیال ہے، کچھ احساس ہے؟ آؤ اپنے آپ سے عہد کرو، مسجدیں آباد کریں گے۔ نماز صرف رمضان میں نہیں، سارا سال ہے۔ مسجدیں یہ نہیں کہ صرف رمضان میں جانا ہے، آ کے دیکھو، مسجدیں آباد کر کے دیکھ لو، اللہ کی یاد کر کے دیکھ لو، نبی کا رشتہ اپنے سے مضبوط کر لو، دیکھو پھر تم سے بلائیں ٹلتی ہیں یا نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ تو مولویوں والی باتیں ہیں، سنو، آپ کہیں گے ہم سائنس سے دور ہو گئے، سائنس سے دور ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ گئیں، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں سیکھی، ہم نے اگر یہ ٹیکنالوجی کی مدد لی ہوتی آج ہمارے حال اچھے ہوتے، یوں ہوتا وہاں ہوتا۔ میں 3 دن سے میں نے کہا نا آپ سے، میں پڑھ رہا ہوں، یہ سائنس کو اہمیت دینے کی وجہ یا نہ دینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا۔
میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. ورنہ مجھے بتاؤ، 313 تھے بدر میں، سامان نہیں تھا، مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی. مسلمانوں کی تمام جتنی تاریخ پڑھو، رومیوں سے لڑائی کو گئے، 30,000 کا لشکر آگے، وہ لاکھوں میں ہیں. بولو مسلمانوں کی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسپین فتح ہوا تھا، 1,00,000 فوج تھی، سامنے سے مسلمان صرف 7,000 تھے. فتح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 800 سال ہندوستان پر، اسپین پر آپ کی حکومت رہی، سائنس کی وجہ سے؟ اونچی. نہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی قیادت میں لشکر جا رہا، راستے میں سمندر آ گیا، دریا سمندر آ گیا، کیسے پار کریں؟ کشتی نہیں ہے، پل نہیں ہے، دوسری طرف جانا ہے. صحابی یہ نہیں کہتے کہ جناب کوئی چلو یہاں پر مل کے پل بناتے ہیں، نہیں، دریا کے کنارے آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی کا غلام ہوں، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اے سمندر ہمیں راستہ دے دے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرے نبی کے غلام ہیں، تیرے دین کے لیے نکلے ہیں، سمندر نے راستہ دے دیا. سب اس طرح چل کے جا رہے ہیں جیسے فرش پہ چل کے جا رہے ہیں. پورا لشکر، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو بنائی ہوئی کہانی، سچی بات. لشکر پار کر گیا، جب پار پہنچے پوچھا بھئی سارے آ گئے؟ جی سب آ گئے. کوئی کم تو نہیں ہے؟ نہیں جی. کسی کی کوئی چیز رہ گئی؟ ایک صحابی نے عرض کی میرا پیالہ تھا وہ گر گیا سمندر میں. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا سارے ہم خیریت سے آ گئے، جان بچ گئی، پیالے کی خیر نہیں. پھر آتے ہیں دریا کے کنارے، میرے اس ساتھی کا پیالہ رہ گیا، واپس کر دو. سمندر نے اچھال کے دیا پیالہ. نبی کے غلام بن جاؤ، پھر دشت و دشت رہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ کب ہوتا ہے؟ آپ نے کتنی حدیثیں سنی، کتنی باتیں. حضرت عبداللہ ابن عمر آ رہے، لوگ بھاگ رہے. وہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ کہنے لگے جی شیر آ گیا بستی میں، اس کے ڈر کے بھاگ رہے. حضرت اپنی سواری سے اترے، آگے شیر، کان پکڑا اس کا. کیوں ڈراتا ہے لوگوں کو؟ کیوں تنگ کر رہا ہے؟ یہ تیرا علاقہ نہیں، جا اپنے علاقے میں. وہ اس نے سر جھکا کے وہ ایک طرف چل پڑا. تم نبی کے غلام بن جاؤ، یہ سب تمہارے غلام ہو جائیں گے. اور اسی نبی سے رشتہ توڑنے کے لیے ساری دنیا لگ گئی. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کسی طرح نبی سے اس قوم کا رشتہ کمزور کر دو. ساری دنیا لگی ہوئی ہے. بولو کیا تم یہی چاہو گے؟ اونچی. تو پھر دنیا کو بتا دو ہم دکان دے سکتے ہیں، سامان دے سکتے ہیں، مکان دے سکتے ہیں. نہیں، ہم سارا جہان دے سکتے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. وفادار بنو نبی کے. ہماری حکومت احتجاج کر رہی ہے آج. جب ہم نے خاکے بنانے والوں کے لیے احتجاج کیا تو خاکے وہاں بنے، یہاں احتجاج سے کیا ہوگا؟ آپ کے وزیر نے آ کے کہا تھا نا، وزیر اعظم نے. آج اس کو پوچھنا چاہیے، وہ جنگ وہاں ہو رہی ہے، یہاں احتجاج کرنے سے کیا ہوگا؟ پٹھو بنے ہوئے ہو دوسروں کے. تمہیں ہوش نہیں ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پہلا رشتہ رب کے ساتھ ہے کہ اس کے بندے ہیں، اس کے بعد رشتہ نبی کے ساتھ ہے، پھر ایمان کے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ تو رشتہ بہت دور کا ہے. ہم پہلے مسلمان ہیں، پھر اس کے بعد پاکستانی ہیں. اور ایمان کے رشتے کے معاملے میں ہم کمزوری برداشت کر سکتے؟ اونچی کہیے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. دنیا بھر میں جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں نے جان کس کو دینی ہے؟ اللہ کو یا کن لوگوں کو دینی ہے؟ اللہ کو دینی ہے. ایمان کے ساتھ نہ گیا تو اگلا جہان کیا ہوگا؟
یہاں تو 4 دن ہے، پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے یا نہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو مجھے وہاں نبی کے قدموں میں جگہ چاہیے۔ کب ملے گی؟ جب یہاں میں نبی کے قدموں کو اپنا رہنما بناؤں گا، نبی کے صحابہ و اہل بیت سے پیار کروں گا، دین کا پابند بنوں گا۔ اپنی عورتوں بچوں کو سنبھال لو، میں وارننگ دے رہا ہوں، انتباہ، ڈرا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کے لیے سازشیں بہت تیار کر لی گئی ہیں، کیونکہ پاکستان کے پاس جب تک ایٹم بم ہے ساری دنیا اس نظر ہے، اس پاکستان پہ نظر رکھنی ہے۔ یہاں کے لوگ نبی کے نام پہ دیوانے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں آپ کی یہ دیوانگی ختم کر دیں۔ ان سے بتا دو سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی سے رشتہ ٹوٹ سکتا نہیں، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مسجدوں کو آباد کرو، گھروں میں اپنے بچوں کو بھی، خود بھی نماز پڑھو، قرآن کی عادت ڈالو، درود شریف پڑھو، اور دین کو پسند کر لو، دین پر آ جاؤ، ورنہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، تنہا ہو جاؤ گے، اور پھر جو تم پر معیشت کے حوالے سے دوسری طرح ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑو گے، سنبھل جاؤ۔ اور وہ یہود و نصارہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جو کچھ قرآن حدیث میں آیا وہ ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ لگے ہوئے ہیں اپنی سازشوں پر۔ ان کا ارادہ کیا ہے؟ مسجد اقصی اور وہ جو گنبد صخرہ جہاں سے حضور معراج پر گئے اس کو گرا کر وہاں اپنا ٹیمپل بنا لے۔ اور کون ساتھ دے رہے ہیں ان کا؟ آپ کے عرب۔ فلسطینیوں کا قتل عام آج سے نہیں ہو رہا، 1948 سے تو یہ نئی تاریخ ہے، شروع سے ہوتا آیا، کبھی عیسائیوں کا پلہ باری، کبھی یہودیوں کا، کبھی مسلمانوں کا۔ وہاں مسلمانوں کا قتل عام، 52,000 آدمی کے گھر گرا دیے جائیں۔ آپ کو اگر ایک رات گزارنی پڑے نا بغیر کھانے پینے کے، بغیر روشنی کے، آپ تڑپ اٹھتے ہو۔ ان کو سوچو، وہ بھی انسان ہیں۔ کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں ہیں آج انسانیت کے علم بردار، امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں ہیں؟ سب کو بھولا ہوا ہے۔ مگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اپنی مسلمانی کی حفاظت کر لو، ورنہ کچھ بچ سکتا۔ کل کو یہ نہ کہنا کسی نے سمجھایا نہیں تھا، کسی نے بتایا نہیں تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جب تک تمہارا رشتہ نبی سے جڑا رہے گا اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ جب تمہارا رشتہ نبی سے ٹوٹ جائے گا پھر مدد ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو اللہ آزادی عطا فرمائے۔ یمن پہ حملہ کس نے کیا؟ شام پہ کس نے کیا؟ مسلمان ہی کر رہے ہیں نا، آپس میں مسلمان ہی کر رہے ہیں نا، دوسرے تو نہیں کر رہے۔ کون کہاں کس کا پٹھو، کس کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، دیکھو، پہچانو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یہ وطن نبی کے نام پہ لیا تھا، یہاں چلے گا تو انشاءاللہ نبی کا نظام چلے گا اور اسی سے امن آئے گا۔ ہم اپنے نبی کے دیوانے رہیں گے، وفادار رہیں گے تو ہر خیر ملے گی، ورنہ ہماری کوئی خیر۔ یہ درد کی باتیں تھیں، آپ سے کی ہیں، آپ کو پسند آئیں تو ان کو سمجھیے گا اور سوچیے گا۔ اور میرا یہی پیغام ہے، اپنے گھروں سے ہر وہ چیز نکالو جو آپ کے بچوں کو خراب کر رہی ہے، آپ کی عورتوں کو خراب کر رہی ہے، اور آپ لوگ ایسے ہو جاؤ آپ کو غلط ڈرامے نہ دکھائے جا سکیں، آپ ایسے ہو جاؤ آپ کے سامنے کوئی غلط مارچ نہ ہو سکیں۔ ہم سب نے اگر ایسا مل کر کیا تو ہوگا، ورنہ نہیں جی مولوی تو کہتے ہی رہتے ہیں، پھر ایسا کہو گے تو پھر کچھ بچت ہو سکتی نہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عقیل اویس